میں بظاہر تو صیغہ واحد ہے، لیکن حقیقتاً اس کا معاملہ بدن چور پہلوان جیسا ہے، جس کے پہلے تو مسلس چھپے رہتے ہیں، لیکن زور آزمائی کرنے پر جوں جوں یہ عیاں ہوتے جاتے ہیں، مقابل اندر ہی اندر پچھاڑے کھانے لگتا ہے اور نتیجتاً ہارنے سے پہلے ہار جاتا ہے۔ شادی سے پہلے جب کبھی میں کے بارے میں سوچا، والدہ ہونٹوں پر شفقت آمیز مسکراہٹ سجائے اور والد ہاتھ میں چھڑی لیے آنکھوں کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ شادی کے بعد حلقہ میں بڑھا اور بیوی ماں ہمارے بچوں کے اس میں شامل ہو گئی۔ ظرف نگاہی سے دیکھا تو اس ضمن میں پڑوسی، دوست احباب اور رشتہ دار بھی حق بجانب نظر آئے۔ میں کی حیثیت ایک مزاح نگار کی بھی ہے، اس لیے قارئین و ناقدین کو بھی شمار کرنا پڑا۔ آئیے مذکورہ افراد کی آراء کو پیش نظر رکھ کر میں کا تجزیہ و تعین کریں۔ میری بیوی مجھے شریف آدمی سمجھتی تھی، لیکن جب سے پڑوسنیں میری تعریف کرنے لگی ہیں، اس کی رائے مشکوک ہو گئی ہے۔ میرے ایک پڑوسی جن کے 500 روپے مجھ پر ادھار ہیں، آئے دن محلے میں اظہار خیال کرتے رہتے ہیں کہ میں ایک نہایت ایماندار اور لین دین کے معاملے میں بڑا صاف آدمی ہوں، جبکہ ایک دوسرے صاحب جو پچھلے ماہ میرے راشن کارڈ کا آٹا حاصل کرنا چاہتے تھے اور جس سے میں نے انکار کر دیا تھا، آئے دن پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ میں انتہائی غیر سوشل اور خود غرض قسم کا واہیات آدمی ہوں۔ احتراماً مجھے سب سے پہلے اپنے والدین کا ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ سوچ کر کہ اولاد کیسی ہی ہو، والدین کی نظر میں بھلی ہوتی ہے، میں نے اپنے متعلق ان کی رائے کا ذکر کرنا فضول سمجھا۔ اس وقت والدین کی محبت کے متعلق فیاض افسوس صاحب کا ایک شعر مجھے بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ یہ نہ ہوتا تو بھلا کون مجھے ابا کہتا، ایک بیٹا ہے وہ چتر ہی صحیح ہے تو صحیح۔ ایک طرف دوستوں کا خیال ہے کہ میری تخلیقات گوارا ہوتی ہیں، تو دوسری طرف دشمن قسمیں کھا کھا کر انہیں واہیات قرار دیتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ دوست احباب دل رکھنے کے لیے میری تخلیقات کو گوارا کر لیتے ہوں گے تو ان کی رائے بے وقت ہو جاتی ہے۔ دشمنوں کو دشمنی کی نگاہ سے دیکھو تو ان کی رائے سے دشمنی کی بو آنے لگتی ہے۔ اپنی مزاح نگاری کے بارے میں صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں مزاح نگار بنا نہیں، بنایا گیا ہوں، اور اس جرم میں کئی لوگ شریک ہیں۔ میں قطعی بے قصور ہوں، آپ نے بات چھیڑ دی تو بھگتیے۔ میرے دوستوں کو آپ بجا طور پر زندہ دلانے اقولا کہہ سکتے ہیں۔ دوست احباب زندہ دل ہوں تو آدمی کی طبیعت مزاح کی طرف مائل ہو ہی جاتی ہے۔ ان دوستوں کے ساتھ رہتے رہتے مجھے احساس ہوا کہ مزاح جاندار صنف ہے۔ دوسری اصناف ادب کے مطالعے کے لیے نسبتاً ایک خاص موڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور مزاح کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ یہ وہ ٹانک ہے جس کا استعمال ہر موسم میں بچے، جوان، بوڑھے سبھی کر سکتے ہیں۔ محترمہ عصمت چغتائی نے مجھے اپنے ایک خط میں لکھا تھا، ادب ایک نہایت دلچسپ عبادت ہے۔ میرا خیال ہے ان کا یہ فقرہ مزاح پر پوری طرح صادق آتا ہے۔ آج کے اس پرآشوب دور میں ہنسنے کے مواقع فراہم کرنا عبادت کے مترادف ہی تو ہے۔ بات آ ہی گئی ہے تو منقع صاحب کے سنائے ہوئے 2 واقعات بھی برداشت کر لیجئے۔ ایک دن اسکول میں تفریح کے وقفے میں منقع صاحب نے صدر مدرس صاحب کو اپنے ماتحتوں سے کہتے سنا کہ بچے جماعتوں میں بیر کھانے لگے ہیں، اور یہ بات اسکول کی صفائی اور ڈسپلن کے حق میں اچھی نہیں ہے، لہٰذا جماعتوں میں تلاشی لی جائے اور بیر برآمد ہونے پر طلباء و طالبات کی مرمت کی جائے۔ تلاشی لی گئی تو منقع صاحب کی جماعت کا ایک لڑکا زد میں آ گیا اور اس کی خوب پٹائی ہوئی۔ یہ دادا قسم کا لڑکا تھا جو منقع صاحب کو اکثر ستاتا رہتا تھا، اور اس کے آگے منقع صاحب کی ایک نہ چلتی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سے لڑکے چلتے تھے، جبکہ منقع صاحب کے نہ آگے کوئی رہتا تھا نہ پیچھے۔ وہ اپنے پکڑے جانے کو ایک اتفاق سمجھ رہا تھا، اور منقع صاحب پھولے نہیں سما رہے تھے کہ انہوں نے ہی اسے بیر خرید کر دیے تھے۔ اپنے ایک دوست کا واقعہ یوں سناتے تھے کہ وہ ایک لڑکی پر بری طرح عاشق ہو گئے اور لگے کوششیں کرنے کہ کسی طرح وہ بھی ان پر عاشق ہو جائے۔ قدرت خدا کی دیکھیے کہ ان کی کوششیں برابر ہوئیں اور وہ لڑکی بھی ان میں دلچسپی لینے لگی۔ بات ملاقاتوں تک جا پہنچی۔ لڑکی پنجابن تھی، اس لیے حضرت عاشق نے سوچا
کہ کسی دن لڑکی پوچھے گی، ایک مرتبہ پہلے بھی پوچھ چکی تھی کہ کیا میں واقعی خوبصورت ہوں، تو وہ پنجابی میں جواب دیں گے، ہاں تم واقعی بہت خوبصورت ہو، شاعر کے کسی نازک خیال کی طرح، اور اپنی معشوقہ کو ایک حیرت انگیز اور مسرت آگیں سرپرائز سے ہمکنار کریں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک پنجابی دوست کی خدمات حاصل کی اور مطلوبہ جواب حاصل کر لیا۔ اس نے اتفاق سے لڑکی نے ایک دن ان سے پوچھ ہی لیا، کیا میں واقعی بہت خوبصورت ہوں؟ اور انہوں نے اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں اور لب و لہجے میں مٹھاس گھولتے ہوئے برآمد شدہ فقرہ دہرایا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ اس لڑکی نے ان کا منہ نہیں دیکھا۔ عاشق نامراد پریشان ہے کہ آخر یک رخت یہ کایا پلٹ کیسے ہو گئی۔ انہیں اب بھی معلوم نہیں کہ ان کے پنجابی دوست نے انہیں پنجابی میں جو جملہ رٹایا تھا وہ یہ تھا، ہاں تم واقعی بہت خوبصورت ہو، میری بیوی بھی یہی کہتی ہے۔ انہوں نے پنجابن سے کہہ رکھا تھا کہ وہ قطعی بیچلر ہیں، بس پھر کیا تھا، وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ دوستوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے مجھے مزاحیہ مضامین پڑھنے کی لت پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے علت کی شکل اختیار کر گئی۔ میرے مطالعے کے بارے میں کوئی پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے اپنے دوستوں کو سنا اور دوسرے مزاح نگاروں کو پڑھا ہے۔ بات پڑھنے کی حد تک رہتی تو مذائقہ نہیں تھا، لیکن یار دوستوں کو اس سے تشفی نہ ہوئی تو لکھنے پر اکسایا اور بیڑا غرق کر کے ہی چھوڑا۔ لیکن جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کتا جب بھی پاگل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے مالک کو کاٹ کھاتا ہے، میں نے اپنے پہلے مزاحیہ مضمون بیچارے مرزا صاحب میں اپنے ایک دوست کی شخصیت کو نشانہ بنایا۔ میری خوش قسمتی اور مرزا صاحب کی بدقسمتی سے شگوفہ والوں نے اسے شائع کر دیا۔ پھر یہ سوچ کر کہ قارئین اور مدیران مستقبل میں میرے اس مضمون کو مال مسروقہ نہ سمجھیں، میں لکھتا گیا اور افسانہ نگاری چھوڑ کر مزاح نگاری پر اتر آیا۔ میں یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ طنز و مزاح میں طبع آزمائی بالفاظ دیگر زور آزمائی کرنے سے پہلے میرے کچھ مختصر افسانے شائع ہو چکے تھے، اور بی ایڈ کے دوران میرے ایک مضمون پر ڈاکٹر اخلاق اثر صاحب نے ریمارک لکھا تھا کہ اردو ادب کو ایک اچھے افسانہ نگار کا انتظار ہے۔ جب سے مزاح نگاری کی طرف مائل ہوا ہوں، اخلاق اثر صاحب کے سامنے شرمندہ ہوں کہ استاد کی پیش گوئی کو رد کرنے کی گستاخی کی ہے۔ ہندوستان و پاکستان کے فنکار جن سے میں ملا ہوں اور جن سے نہیں ملا، مجھ سے کسی نہ کسی طرح متاثر ہوئے ہیں۔ جب سے فکر تونسوی صاحب سے مل کر آیا ہوں، خبریں آ رہی ہیں کہ وہ نروس سسٹم کے شکار ہو گئے ہیں۔ خواجہ عبدالغفور صاحب مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد سے بیمار رہنے لگے ہیں۔ یوسف ناظم صاحب سے کئی بار مل چکا ہوں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ اب وہ پہلے سے جوان نظر نہیں آتے۔ مجتبیٰ حسین صاحب سے ملنا چاہتا تھا، جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ میں دہلی آ رہا ہوں وہ حیدرآباد چلے گئے۔ سچ ہے، برے وقت میں اپنا وطن اپنے لوگ یاد آتے ہیں۔ ابن انشا نے مجھ سے نہ ملنے میں عافیت سمجھی اور دنیا سے سدھارے۔ طنز و مزاح نگاری مشتاق احمد یوسفی کی کمزوری بن گئی ہے، وہ اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے تھے، اس لیے مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے انہوں نے لندن میں پناہ لی۔ شفیقہ فرحت صاحبہ سے جب کبھی ملاقات کی بات کرتا ہوں، وہ لکھتی ہیں، آنے سے پہلے اطلاع دیجیے گا تاکہ وہ کچھ دنوں کے لیے بھوپال سے باہر چلی جائیں۔ فکر تونسوی صاحب کا مضمون ایک ماتم مجھے پسند آیا اور میں نے اسی نہج پر شیخ رحمان آکولوی لکھ مارا۔ اس حرکت پر ڈاکٹر مظفر حنفی صاحب نے میرے کان کھینچے اور کہا کہ میں اپنے اندر کے فنکار کو باہر آنے دوں، ورنہ کسی دن وہ لکیر کے اس فقیر کی پٹائی کر دیں گے۔ میں نے مظفر حنفی صاحب کی ڈانٹ کو اپنے کانوں میں محفوظ کر لیا ہے اور وقتاً فوقتاً اس کی باز گشت سنتا رہتا ہوں کہ اعادہ ہوتا رہے۔ سن 1981 میں میری مزاح نگاری کی دوسری سالگرہ کے موقع پر میرے طنزیہ و مزاحیہ مضامین کا پہلا مجموعہ بلا عنوان منظر عام پر آیا۔ بلا عنوان کی اشاعت کے لیے یوسف ناظم، فکر تونسوی، مجتبیٰ حسین، شفیقہ فرحت، ڈاکٹر عبدالغفور اور ڈاکٹر مظفر حنفی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ان کے حوصلہ افزا تبصروں نے مجھے گمراہ کیا اور میں صاحب کتاب ہونے کے جرم کا مرتکب ہوا۔ دوسرا مجموعہ مضامین منظر عام پر آنے کے لیے بے چین ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب ادیب کی شامت آتی ہے تو وہ پریس کی طرف دوڑتا ہے،
اور جلدی جلدی مجموعے شائع کرتا ہے۔ دیکھنا ہے کہ یہ خیال مجھ پر کس حد تک صادق آتا ہے۔ مزاح کے متعلق میرا ناقص خیال یہ ہے کہ طنز کی شدت اور غیر ضروری فلسفے بازی مزاح کو بوجھل کر دیتی ہے اور قاری اونگنے لگتا ہے۔ طنز کا عنصر کم ہونے پر طنز و مزاح کی آمیزش سے جو کاکٹیل بنتی ہے مزہ دیتی ہے، اور بتائے ہوئے معیار پر میرا مزاح کس حد تک پورا اترتا ہے اور اترتا بھی ہے یا نہیں، اس سلسلے میں میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ قارئین کا کام ہے اور دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کی میری عادت نہیں۔